بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکمیل دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کی وہ عمارت جس کی خشت اول پہلی اینٹ سیدنا آدم سے شروع ہوئی اور تمام انبیاء و رسل اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و رسل کے بعد تشریف لائے اور اس سلسلہ خیر و سعادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اب جب وہ تکمیل ہو گئی تو حشر تک دین وہی ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے فرمان سے یا آپ کے نمائندہ کرداروں حضرات صحابہ و اہل بیت کی تشریحات سے ملتا ہے۔ تا قیامت کوئی بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا اسکالر نہ اس میں ترمیم کر سکتا ہے نہ اضافہ کر سکتا ہے۔ دین کی نسبت سے وہی قول و عمل واجب التعمیل ہوگا، واجب التسلیم ہوگا، جس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اور آپ کے صحابہ و اہل بیت کے کردار سے ملتا ہے، کیونکہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نمائندہ قرار دیا، جس طرح اللہ نے اپنے رسول کو معیار قرار دیا اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے اصحاب و اہل بیت رسول کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ یہ آئینی ریکوائرمنٹس، اسلامی قانون کی ضروریات ہے۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ کی سیرت کو کراس کر کے من مانے طریقے سے اللہ تک پہنچنا چاہے گا تو وہ ملحد ہوگا۔ اسی طرح کوئی اصحاب و اہل بیت کے طرز عمل کو کراس کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشق کا دعویٰ، محبت کا دعویٰ کر کے پہنچنا چاہے گا تو وہ بدعتی ہوگا، اور بدعتی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دو فرمان گونج رہا ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس کسی نے ہمارے طے شدہ دین میں اپنی طرف سے کچھ شامل کیا، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن وہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مردود ہوگا۔ کرنسی کے طور پر کسی بھی اسٹیٹ میں وہی کاغذ نوٹ کہلاتا ہے، کرنسی کہلاتا ہے جس پر مجاز اتھارٹی کی مہر ہو۔ اگر مہر نہیں تو وہ کاغذ خواہ کتنا ہی قیمتی ہو، کتنا ہی خوبصورت ہو، اس کی طباعت، اس کی پرنٹنگ بہت عمدہ ہو، لیکن کرنسی کے طور پر وہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر کوئی اس کو کرنسی کہے گا تو وہ مجرم ثابت ہوگا، اس پر کارروائی ہوگی کہ یہ ایک ایسے کاغذ کو
ملک کی کرنسی منوانا چاہتا ہے جس پر مجاز اتھارٹی کی مہر نہیں ہے، تو جس طرح کوئی کاغذ مجاز اتھارٹی کی اسٹمپ کے بغیر کرنسی تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور اسوہ کے اسٹمپ کے بغیر دین تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور مسلمان اس پر کاربند ہو جائیں تو میں وثوق سے کہتا ہوں، پورے اعتماد سے کہتا ہوں کہ فرقواریت کا جو موجودہ ذہن مسلمانوں کو بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، یہ آگ بجھ سکتی ہے اگر مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہم وہی دین کے طور پر وہی عمل کریں گے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔